اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ ناظرین الحمدللہ گزشتہ کل مدینہ منورہ کی زیارت ہم نے کی اور مقدس مقامات پر الحمدللہ ہمیں لے جایا گیا۔ غزوہ احد، جنگ احد، وہ جو احد کا پہاڑ جہاں پر اسلام کی عظیم الشان جنگ ہوئی تھی کفر سے، اور اسی جنگ میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، جس میں سیدنا امیر حمزہ خاص طور سے ان کی شہادت آپ نے بارہا سنا ہوگا، تو وہ جبل احد بھی دیکھا، اور ایسے ہی مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد، وہ بھی الحمدللہ دیکھنے کا موقع ملا، جہاں پر ایک ہی وقت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر نمازی کے دوران حکم آ گیا کہ اب اپنا رخ، اپنا قبلہ بدل لو، بیت اللہ کی طرف رخ کر لو، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف رخ کیا، اس لیے اسے 2 قبلے والی مسجد کہا جاتا ہے، وہ بھی دیکھنے کا موقع ملا۔ اور پھر ایسے ہی اسلام کی سب سے پہلی اسلامی تاریخ کی جو مسجد ہے، مسجد قباء، جس کی تعمیر میں خود بنفس نفیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا جس کی تعمیر میں، تو مسجد قباء، اور پھر ایسے ہی ایک کنواں ہے بیر غرس، جس کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت میں غسل دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ مجھے جو غسل دیا جائے آخری وقت میں وہ اسی کنویں کے پانی سے دیا جائے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنویں پر گئے تھے اور وہاں سے 7 مشکیزہ بھر کر لے آئے تھے، اور اسی کنویں کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا، وہ بھی دیکھا۔ ایسے ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ، وہ بھی دیکھنے کا موقع ملا، اور الحمدللہ جو غزوہ خندق، جو عظیم الشان جنگ تھی، جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، جس میں اللہ کریم نے مسلمانوں کو زبردست فتح دی تھی، یہ تمام مقامات الحمدللہ گزشتہ کل دیکھنے کا موقع ملا۔ میں دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو بھی یہاں کی حاضری نصیب فرمائیں، آمین۔ ناظرین پہلی بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ دہلی کے جنتر منتر پر بی جے پی کی ہٹلر شاہی اور تانا شاہی کے خلاف اب آندولن بہت زبردست انداز میں چل رہا ہے۔ بچوں سے یہ آندولن شروع ہوا، اسٹوڈنٹس، چھاتر چھاتراؤں کی زندگی سے نریندر مودی نے اور بھارتیہ جنتا پارٹی نے جو کھلواڑ کیا، سینکڑوں ہزاروں بچے روڈ پر آ گئے، لاکھوں بچے اب پورے ہندوستان میں احتجاج آندولن کر رہے ہیں، لیکن اس ظالم، اس نازی، اس ہٹلر سرکار نے جو ان کا خون بہایا اور جو ان پر لاٹھی چارج کی، یہ معاملہ اب اتنا گمبھیر ہو گیا کہ پھر ملک کی بڑی پارٹی نیشنل کانگریس بھی میدان میں آ گئی، سماجوادی بھی میدان میں آ گئی، عام آدمی پارٹی بھی میدان میں آ گئی، اور تمام سیاسی پارٹیاں اور فلمی اداکار بھی میدان میں آ گئے۔ لیکن اب یہ خبر آ رہی جناب کہ اس آندولن میں سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹس، سپریم کورٹ کے وکلاء بھی اسٹوڈنٹس کے طلبہ کے حق میں اب میدان میں اتر گئے ہیں۔ عدالت کے احاطے میں انہوں نے آئین کا دیباچہ یعنی سنویدھان کی کاپی پڑھ کر اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں اظہار یکجہتی کیا، یعنی اعلان کیا کہ پیارے بچوں،
ہم بھی تمہارے ساتھ ہے۔ آئیے ناظرین، ایک بڑی افسوسناک خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، آپ دعائیں بھی کریں مسجد اقصی اور بیت المقدس کی بازیابی کے لیے۔ جی ہاں، خبر یہ آ رہی ہے کہ مسجد اقصی پر گزشتہ کل 4000 سے زیادہ اسرائیلی آباد کاروں نے دھاوا بول دیا۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی کارروائیوں میں گزشتہ کل مزید 3 فلسطینی شہید بھی ہوئے ہیں۔ وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں کے ایک وزیر اسرائیلیوں کے بن گوئر، اس کی قیادت میں ہزاروں اسرائیلی آباد کار گزشتہ کل مسجد اقصی میں جبراً زبردستی داخل ہو گئے۔ اسرائیل نے ایک بار پھر مسجد اقصی میں طاقت کا مظاہرہ اور زمینی حقائق تبدیل کرنے کی کوشش تیز کر دی ہے۔ گزشتہ کل یعنی جمعرات کو 4000 سے زیادہ اسرائیلی آباد کار مسجد اقصی میں گھس گئے اور وہاں پر انہوں نے اپنے اعتبار سے جو ان کی تلمودی رسومات تھی وہ ادا کی۔ مذہبی فلسطینی حکام نے اس کارروائی کو صرف ایک مذہبی تقریب نہیں بلکہ مسجد اقصی کی تاریخی اور قانونی حیثیت کو تبدیل کرنے کی منظم حکومتی مہم قرار دیا ہے۔ آئیے ناظرین، ایک اور بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، دہلی میں جنتر منتر پر آپ جانتے ہیں کہ بچے جن کی زندگیاں بی جے پی نے خراب کی ہے، سرکار نے خراب کی ہے، وہ بچے جو پیپر لیک کی وجہ سے تباہ ہو چکے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو کر کئی بچے آتم ہتیا بھی کر چکے ہیں، اب ان بچوں نے جب دلی میں جنتر منتر پر آندولن کیا، انہی پر ظلم کیا گیا، انہی پر لاٹھی چارج کی گئی، ان کو لہو لہان کیا گیا، اور اب جناب خبر آ رہی ہے کہ جنتر منتر میں جو لوگ تشدد میں ملوث تھے ان کے پاسپورٹ منسوخ ہو سکتے ہیں۔ سی سی ٹی وی، اے آئی کیمروں اور ویڈیو شواہد سے مظاہرین کی آندولن کاریوں کی شناخت کی جا رہی ہے، اور جو اس میں پائے جائیں گے تشدد میں، ان لوگوں کے پاسپورٹ چھینے جا سکتے ہیں، ختم کیے جا سکتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں چوری کی چوری اور سینہ زوری۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، حیدرآباد میں جو مشہور مکہ مسجد ہے، اس مکہ مسجد میں اتر پردیش کے سیاح ٹورسٹ پر حملہ ہوا، لیکن بڑی اچھی خبر یہ بھی ہے کہ 24 گھنٹوں میں ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ملزم کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، گزشتہ کل پارلیمنٹ میں اور لوک سبھا میں زوردار انداز میں استحقاق کی خلاف ورزی کا نوٹس دیا گیا۔ کانگریس نے لوک سبھا میں دیا استحقاق کی خلاف ورزی کا نوٹس۔ وجہ یہ ہے کہ راہل گاندھی کے ساتھ پولیس نے دھکا مکی کی۔ آپ جانتے ہیں کہ راہل گاندھی بچوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے جو روڈ پر آ گئے ہیں، ان کے لیے راہل گاندھی میدان میں آئے تھے، لیکن راہل گاندھی کے ساتھ بھی دلی پولیس نے، اور ظاہر بات ہے دلی پولیس یعنی امیت شاہ کی پولیس، بی جے پی کی پولیس بالکل گنڈوں کا کردار ادا کر رہی ہے۔ جس طریقے سے بچوں کو لہو لہان کیا ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے اور دنیا تھوک رہی ہے، اور اب یہ آندولن لندن تک اور یورپ تک پہنچ گیا ہے۔ خیر، راہل گاندھی کو لوگ سلام کر رہے ہیں، راہل گاندھی سے بچے لاکھوں کی تعداد میں پیار کر رہے ہیں، مگر راہل گاندھی کے پہنچنے کے بعد پولیس نے راہل گاندھی کے ساتھ بھی دھکا مکی کی۔ اس معاملے کو گزشتہ کل پارلیمنٹ میں، لوک سبھا میں زوردار انداز میں اٹھایا گیا۔ چلیے، اب ایک اچھی خبر آ رہی ہے، تھوڑا سا آپ مسکرا لیجئے، ہنس لیجئے، آپ کا موڈ فریش ہو جائے گا۔ جی ہاں، وہ خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے بڑا پیارا جھوٹ بولا اور بڑا پیارا بھاشن دیا، جو وہ عادت سے مجبور ہے جھوٹ بولنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو بہنوں، نوجوانوں کے مستقبل سے، اسٹوڈنٹس کے مستقبل سے، بچوں کے مستقبل سے کھلواڑ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو تھوڑا ہنس لیجیے آپ۔ جی ہاں، اور کیا کہا انہوں نے کہا کہ پیپر لیک معاملات کے لیے فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کی جائیں گی، اور پیپر لیک معاملے میں جو لوگ مجرم پائے جائیں گے ان کو سزائیں دی جائے گی۔
اب سب سے بڑا تو سوال جناب یہ اٹھتا ہے کہ پیپر لیک پر لیک، لیک پر لیک، جیسے تاریخ پر تاریخ، تو پیپر لیک پر لیک جو ہو رہے ہیں وہ آپ کی سرکار میں ہو رہے ہیں، اور جتنے بڑے بڑے مجرم پکڑے گئے ہیں یا جو لنک ملے ہیں وہ بھی بھارتیہ جنتا پارٹی کے بڑے بڑے نیتاؤں کے ساتھ میں لنک ملے ہیں۔ اور دوسری خاص بات یہ کہ جناب اب آپ کو اگر بچوں سے اتنی ہمدردی تھی تو آپ نے بچوں پر واٹر کینن، لاٹھی چارج اور ان کو لہو لہان اور ان کا خون سڑکوں پر کیوں بہایا؟ آپ کی پولیس آپ کے اشارے پر کام کرتی ہے، یا پھر آر ایس ایس کے جو گنڈے ڈریس پہن کر آئے تھے پولیس والوں کے، یہ سب بڑے مجرم ہیں۔ پہلے آپ ان مجرموں کو پکڑو۔ اگر آپ کو بچوں سے اتنی ہمدردی اور اتنی محبت تھی تو آپ بچوں پر یہ اتیاچار، یہ ظلم نہیں کرواتے تھے۔ آپ نے ہٹلر کا، تاناشاہ کا اور نازی کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ لوگ ایسے کمنٹ کر رہے ہیں، اور اسٹوڈنٹ کی طرف سے جنہوں نے سب سے پہلے آواز اٹھائی جو کاکروچ جنتا پارٹی کے دپ کے، انہوں نے تو اب یہ کہہ دیا ہے کہ اب صرف دھرمیندر پردھان کا ایجوکیشن منسٹر کا استعفیٰ نہیں، اب تو نریندر مودی اس دیش میں رہنے کے لائق نہیں ہے اور وزیر اعظم رہنے کے لائق نہیں، اب ہم کو مودی کا استعفیٰ چاہیے۔ آئیے حاضر، ایک بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، اب پیٹرول میں جو ایتھنول ملاوٹ کی بات جو چل رہی تھی، کافی لوگوں نے تھوکنا شروع کیا اور کافی آلوچنا ہوئی، تو اب خبر آ رہی جناب کہ E0 یا E10 کی واپسی کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ حکومت نے ایسا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ E20 پیٹرول برقرار رہے گا۔ 20% سے زیادہ ایتھنول ملاوٹ پر فیصلہ ابھی روک دیا گیا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ تھوکنا ضروری ہے اور بولنا ضروری ہے، آواز اٹھانا ضروری ہے۔ آئیے ناظرین، ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، دھرمیندر پردھان جو وزیر تعلیم ایجوکیشن منسٹر ہے، اگر ان کا استعفیٰ پہلے ہی اگر لے لیا جاتا اور ان کو ہٹا دیا جاتا تو ملک کے حالات اتنے خراب نہ ہوتے۔ اگر دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ پہلے ہی لے لیا جاتا تو ملک کے حالات اتنے خراب نہ ہوتے۔ مگر اب میں آپ کو بتا دوں کہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن پارٹیوں نے دو ٹوک یہ پیغام دے دیا ہے کہ جب تک دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ نہیں ہوگا پارلیمنٹ میں، لوک سبھا میں بحث نہیں ہوگی۔ راہل گاندھی نے اور کانگریس نے یہ پیغام دیا ہے کہ پارلیمنٹ کے احاطے میں این ڈی اے اور انڈیا بلاک کے اراکین پارلیمنٹ آمنے سامنے آ گئے ہیں، اور جب تک کہ اب ایجوکیشن منسٹر کا استعفیٰ نہیں ہوگا تب تک کہ پارلیمنٹ میں، لوک سبھا میں کوئی بحث نہیں ہوگی۔ ناظرین، ریاست گجرات سے ایک بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے، جی ہاں، گجرات کے ایجوکیشن، تعلیم، شکشا کے حالات کیا ہے یہ خبر آپ کو بتائے گی۔ خبر آ رہی ہے کہ گجرات میں 30 لاکھ سے زیادہ بچے اسکول نہیں جاتے۔ دوسری جانب شمالی گجرات کا حال یہ ہے کہ 25 کالج طلبہ کی کمی کی وجہ سے بند ہو گئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے گجرات کے جو مکھیا ہیں وزیر اعظم نریندر مودی، تو اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ نصیر الدین شاہ نے جو جملہ کہا تھا کہ جب کسی جاہل کو آپ کمان دے دو گے، اس کے ہاتھ میں باغ ڈور دے دو گے تو وہ پورے ملک کو جاہل رکھے گا۔ تو اب یہ تو بہت بڑا ثبوت ہو گیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اپنے ہی اسٹیٹ میں جو ہے ان کے ہاں تعلیم کا، شکشا کا حال یہ ہے کہ شمالی گجرات میں 25 کالج بند ہو گئے اور گجرات میں 30 لاکھ سے زیادہ بچے اسکول ہی نہیں جاتے ہیں۔ آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ میں ایران سے آبنائے ہرمز، اسٹریٹ آف ہرمز کو چھین کر عرب ملکوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، مگر اس معاملے میں اسرائیل نے خود کو، اپنے آپ کو اس تنازع سے دور رکھا ہے۔ امریکہ کے ایران پر مسلسل حملے جاری ہے، لیکن ایران بھی زبردست انداز میں جوابی کارروائی کر رہا ہے۔ اب طرف ایران سے آبنائے ہرمز کو چھین کر عربوں کو دے دیں گے۔ تھوڑی سی اس خبر میں
کو سن کر لوگ ہنس بھی رہے ہیں کہ کیا ایران اتنا حلوہ ہے جو آسانی سے ان سے آبنائے ہرمز چھین لیا جائے گا؟ ایک طرف امریکی وزیر خارجہ کا یہ دعویٰ ہے کہ ایران معاہدے کے لیے، ایگریمنٹ کے لیے، جنگ بندی کے لیے ہم سے بھیک مانگ رہا ہے، لوگوں کو یہ بات بھی ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ ادھر آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے نیپالی جو کسان ہیں ان کو مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں۔ ہندوستان کی سخت کارروائی نے بلند شاہ کو تناؤ میں چھوڑ کر بحران کو مزید گہرا کر دیا ہے، اور خبریں آ رہی ہے کہ بحر احمر میں کشیدگی بڑھ گئی۔ حوثیوں نے سعودی عرب کے 2 آئل ٹینکروں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے۔ بواسیر، خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ